نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تراویح میں دوسرے پارے کے 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا نصف تلاوت کیا گیا، جس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تحویل قبلہ کی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صرف رخ پھیر لینا یا قبلے کی طرف رخ پھیر لینا، رخ متوجہ کر لینا، رخ کر لینا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حقیقت میں تو انسان کا جو رخ ہے نا دل کا، وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ دین صرف رسمی باتوں کا نام نہیں ہے کہ سب محض باتوں پر مشتمل ہو اور حقیقت کچھ نہ ہو، بلکہ دین تو عمل کا نام ہے۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آپ کے معاملات، معیشت، معاشرت، رہن سہن، لین دین، خوشی غمی، ہر طرح کے احکامات اور ہر طرح کی تعلیم جس کے اندر موجود ہے، خلوت جلوت، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، سارے معاملات کی وضاحت جو ہے دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا جو منافقین یہود و نصارہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، مسلمانوں پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کبھی کسی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی کسی طرف رخ پھیر لیتے ہیں، تو یہ ان کا اعتراض بیجا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں جو نیکی کا کام ہے نا، حقیقت میں جو نیکی پر مشتمل بات ہے وہ اللہ کے حکام، آخرت کے دن پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، نبیوں پر، اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، عزیز و اقارب، یتیم، مساکین اور مسافروں اور مانگنے والوں کی مدد کرنا، یہ ہے نیکی کے کام۔ اس طرح کی باتیں اور اعتراض، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہود و نصارہ یہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، صرف اعتراض کرتے ہیں۔ جو بات ماننے کی تھی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننے کا ان کو حکم دیا گیا، اس سے تو روگردانی کر لی، اور جس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس بے جا بحث کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑے حکم کا ذکر کیا، قصاص کا، کہ اگر کوئی کسی شخص کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس قتل کے بدلے میں قتل کرنا جو ہے، شریعت نے عدل و انصاف کا یہ پیمانہ دیا ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ قصاص کے اندر قتل کے بدلے قتل، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی اور حیات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے یعنی حیات کا تحفظ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ اصول دیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کی سزا جو ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کو اگر پورا کرتے ہوئے نافذ کی جائے تو قتل و غارت کی جو فضا ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی اور نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریب المرگ، موت کے قریب رہنے والے شخص کو وصیت کو حکم دیا کہ جس شخص کا مرنا قریب ہو اس کو چاہیے کہ اپنی وصیت جو ہے وہ متعین کر دے، وصیت کر دے، اور اس کے جو ورثاء ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ جیسے وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے اس کے مطابق فیصلہ اور کام کیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ وصیت کرنے والے نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور غلط طریقے وصیت کی ہے تو پھر جو ورثاء ہیں ان کے ذمے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے موصی وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کی فرضیت، روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا کہ تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور ساتھ ساتھ جو مریض ہو، مسافر ہو، ان کو رخصت بھی دی گئی ہے، اور ان کے لیے مرض کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد جو ہے قضاء کا، رمضان ختم ہونے کے بعد قضاء کا حکم دیا گیا۔ چاند کے متعلق سوال کیا گیا اور چاند کی اہمیت کے ذکر کیا گیا کہ قمری جو مہینے ہیں ان کو شمار کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اکثر شریعت کے احکام اسی قمری مہینوں کے ساتھ جو ہے متعلق ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو شمار کرنا، ان کا حساب کتاب رکھنا فرض کفایہ ہے اور ایمان والوں کے ذمہ۔ حج کا ذکر کیا گیا، حج کو ادائیگی کا حکم دیا گیا، اور جو ہے اس کے احکام کا ذکر کیا گیا اور اس کے مہینوں کا ذکر کیا گیا کہ حج کے جو متعین مہینے ہیں، حج کے مہینے متعین ہیں، باقی عمرہ جو ہے حج کے ایام کے علاوہ کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے ایام مخصوص ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے وہ غضب کے اور غصے کے مستحق بن گئے، پکڑ کے مستحق بن گئے۔ اجتماعی زندگی کے احکام بیان کرنے کے بعد انسان کی جو گھریلو زندگی ہے اس حوالے سے بھی کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے حکم اللہ پاک نے دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مومن عورت سے ہی نکاح کریں، مومن مردوں کو چاہیے کہ مومن عورت سے ہی نکاح کریں، مشرکہ اور کافرہ سے نکاح نہ کریں۔ اسی طرح مومنہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی کافر یا مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، بلکہ اس کا انتخاب جو ہے وہ مومن متقی پرہیزگار مرد ہونا چاہیے۔ طلاق کے حکام کا ذکر کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، یعنی وہ 100 طلاقیں دے دیا کرتے تھے، اور اس طرح کی یعنی ایک کیفیت تھی ان کے ہاں۔ اس آیت مبارکہ میں طلاق کے حکام کا ذکر فرمایا۔ طلاق اگرچہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن جو ہے ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کی جدائی اور علیحدگی ضروری ہو جایا کرتی ہے، تو اس علیحدگی اور جدائی کو وجود کے لیے شریعت نے طلاق کا راستہ بتایا ہے کہ اگر نبھا کرنا مشکل ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر ان کے لیے طلاق کا راستہ اختیار کر کے علیحدگی اور جدائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو 3 طلاقوں کا حق شریعت نے دیا ہے۔ 2 طلاقوں تک رجوع کا اور واپس لوٹانے کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو پھر میاں بیوی کا دوبارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ بیوی 3 طلاق لینے کے بعد اس کا کسی اور جگہ نکاح ہو جائے اور پھر وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے، وہاں دوسری جگہ سے اس کو طلاق ہو جائے یا دوسرا شوہر اس کا انتقال کر جائے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح جدید کے ساتھ اس کے گھر لوٹ سکتی ہے۔ بس صورت دیگر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب 3 طلاق پڑ جائیں تو 3 طلاق پڑنے کے بعد میاں بیوی کا اکٹھے رہنا ناجائز اور حرام ہے، اور ان کا یہ تعلق ناجائز ہے۔ اگر میاں بیوی کے طلاق اور علیحدگی کے بعد ایک بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ، تو اس کے احکام بھی اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں کہ جو دودھ پیتا بچہ ہوگا اس کو دودھ پلانے کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ اس کی ماں کو ہے، اور اگر وہ ماں اس پر اجرت لینا چاہے تو اس کی اجرت بھی وہ لے سکتی ہے، جو باپ کے ذمہ ہوگی والد اس کو اجرت بھی ادا کرے گا، اور اگر وہ نہ پلانا چاہے تو پھر باپ کے ذمہ ہے اس کے دودھ کا انتظام کرنا اور اس کی پرورش کا انتظام کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر کیا ہے کہ جس کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، دوران عدت اس عورت کو نکاح کا پیغام دینے کی اجازت نہیں ہے، یا منگنی کی باتیں کرنا، نکاح کی باتیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب عدت گزر جائے تو پھر نکاح کا پیغام دیا جائے اور منگنی کی باتیں کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ایمان والوں کو آگاہ کیا ہے کہ موت کے خوف سے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا میدان کے اندر جو ہے جانا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، یہ موت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے 2 واقعات ذکر کیے۔ ایک واقعہ اس قوم کا کہ جو طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کے جو ہے نکل گئے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو موت نے ان کو دبوچ لیا، ان کو وہ موت کا شکار ہو گئے، مر گئے۔ تو جو تقدیر تھی وہ تدبیر پر غالب آ گئی۔ تو اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں حقیقت میں موت کا سبب نہیں ہوا کرتی، موت کا سبب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تب انسان پر موت آتی ہے، ویسے میدان جہاد میں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے انسان کے لیے موت کا سبب نہیں بنا کرتی۔ دوسرا واقعہ اور ذکر کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو جو ہے قتل کیا۔ تو یہ مختصر ایمان والوں کا مٹھی بھر نوجوان اور لشکر تھا، جس کے ذریعے اللہ پاک نے ایک بہت بڑے طاقتور لشکر کو شکست دوچار کیا۔ تو یہ اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں انبیاء اور رسولوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، نسبت دوسروں کے زیادہ درجات کی بلندی عطا کی، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو جو ہے روح اللہ بنایا، کسی کو جو ہے صفی اللہ بنایا۔ تو مختلف درجات اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے نیکیاں کما لو، جس دن نہ کوئی نفع، کوئی چیز بھی جو ہے خرید و فروخت، لین دین، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس وقت وہی کام آئے گا جو دنیا میں تم نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں۔ آیت الکرسی کا بیان ہے، یہ بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے جس میں اللہ پاک کا 17 بار ذکر اور نام آتا ہے، اشارتاً بھی اور ظاہراً بھی۔
اور اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے کہ کسی کافر کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہا جائے کہ دین قبول کرو، یعنی اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان قبول کر لیا ہے اب شریعت کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں جب ان کو نیکی کی یا خیر کی یا نماز کی، روزے کی دعوت دی جاتی ہے اور ان پر اصرار کیا جاتا ہے تو وہ یہی اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہاں سختی سے مراد کہ دین کسی پر مسلط کرنا، یہ مطلب ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے دین قبول کر لیا ہے تو پھر اس کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ کوئی شخص فوج کے اندر بھرتی نہیں ہوا تو اس کے اوپر فوج کے قوانین لاگو نہیں ہے، لیکن جب فوج کے اندر وہ بھرتی ہو گیا ہے اب اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو جو ہے سزا دی جاتی ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ جب ایمان لا چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، تو پھر اللہ کے احکام، شریعت کے احکام، قرآنی احکام کی پابندی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مباحثہ اور مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا کی اور نمرود کو شکست دی، اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے ایک بزرگ اور نیک ہستی نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ بستی بالکل اجاڑ ہے، تباہ ہوئی پڑی ہے اور اس کی ساری چیزیں ملیا میٹ ہوئی پڑی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ 100 سال بعد جب زندہ ہوئے تو اللہ پاک نے یہ منظر ان کو دکھانا تھا، جو ان کا گدھا تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں، لیکن ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تر و تازہ تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے وہ آنکھوں سے بھی دکھایا۔ ایمان والوں کو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسان زمین کے اندر ایک بیج بوتا ہے اور اس بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، تو ایک دانہ جب کسان نے جو ہے زمین کے اندر بویا ہے اور اس سے اس کو 700 دانے ملے ہیں، یہی مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی کہ جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس 1 روپیہ کے بدلے میں اس کو 700 نیکیوں کا اور 700 روپے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے صدقوں کو احسان جتلا کے، لوگوں کو اذیت پہنچا کے اپنے صدقوں کو، نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ اور ریاکاری کے طور پہ خرچ کرنے والے کی مثال بھی اللہ پاک نے بیان کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سخت چٹان ہے، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہے، اس مٹی کے اندر وہ بیج لگاتا ہے، بارش پڑتی ہے وہ مٹی بہہ جاتی ہے، اس کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کی محنت رائے گاں اور ضائع ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو تو پاکیزہ، مطہر، اعلیٰ، عمدہ مال دیا کرو۔ گھٹیا اور ردی مال جو خود اپنے لیے استعمال کرنا تم درست نہیں سمجھتے اور ناپسند کرتے ہو، اس کو کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ شیطان کے دھوکے سے آگاہ کیا گیا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان جو ہے انسان کو تنگی کے خیالات دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ تیرا اگر مال دے گا تیرا مال کم ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب دوسری طرف گناہ کے کاموں پر، نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر شیطان اس پر اکساتا ہے اور وہ گناہ کے کاموں پر، نافرمانی کے کاموں پر خرچ کر دیتا ہے۔ سود کی حرمت کا ذکر ہوا اور سود خوروں کے خلاف جو ہے اللہ پاک نے سخت مذمت والے الفاظ اور آیات ذکر کیں، اور اس عمل کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ سود والا عمل اور سودی لین دین ایسے ہے گویا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس کی مذمت کا ذکر کیا، ایمان والوں کو متوجہ کیا کہ ایسے گناہ سے اجتناب کیا جائے، اگر کوئی مبتلا تھا تو توبہ کر کے اپنے معاملات کو صاف کر لے۔ ایک بہت بڑا حکم دیا گیا، ایمان والوں کو آگاہی دی گئی کہ جب معاملات لین دین ہوں، قرض کا لین دین ہو، دیگر معاملات، تو ان کی مدت متعین کر لی جائے اور اس کو دستاویزی شکل دے دی جائے تاکہ بعد میں کسی چیز پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کسی بھی لڑائی جھگڑے اور خدشے سے بندہ محفوظ رہ سکے۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو چند دعائیں سکھلائی ہیں، جن دعاؤں میں جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آرزو کرتا ہے، کہ گڑاتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ لاد جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو یہ دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت میں عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ آل عمران کا نام دیا گیا۔ 20 رکوعوں پر مشتمل، 200 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ یہ صورت گزشتہ صورت بقرہ کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ اس کا خطاب بھی اہل کتاب تھے، اس کا مخاطب بھی اہل کتاب ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے
اور آل عمران میں زیادہ تر رخ نصارہ اور عیسائیوں کی طرف ہے، اور اس کی جو ابتدائی تقریباً 90 آیات ہیں، ان 90 آیات وہ نجران کے 60 افراد پر مشتمل وفد کے جوابات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور ان کے کچھ سوالات تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ ان کی خدشات تھے، جن کو اللہ پاک نے انہی آیات کے اندر ان کے خدشات کو، ان کے سوالات کا جواب دیا ہے۔ آدھے پارے کے اس مکمل ہونے پر دین اسلام کی حقانیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب کی، کسی دین کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کامیابی دنیا اور آخرت کی، اور دنیا آخرت سنوارنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کے اس دین کو اپنا لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر مرتے دم تک قائم رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔